دخول مکہ والمسجد الحرام، مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے مسائل. مکہ میں کیسے داخل ہونا چاہیے، اور پھر مسجد حرام یعنی جس مسجد کے اندر خانہ کعبہ ہے اس میں داخل ہونے کا ادب، طریقہ کیا ہے. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل وادی طوا، آج کل اس کا نام ہے آبار زاہد، اس میں رات بسر کرنا مسنون ہے. ضروری نہیں، فرض نہیں، لازم نہیں، اس کے بغیر بھی آپ کا عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو وہ سنت کا اتباع کر رہا ہے، مستحب کے درجے میں ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ نے ایسا کیا. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل غسل کرنا مستحب ہے. مستحب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پسندیدہ، حب سے ہے بے مستحب. مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے، غسل کرنا اور دن کے وقت جانا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو جا نہیں سکتے، جا سکتے ہیں، اور آپ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فلائٹ کس وقت پہنچی اور آپ کو انہوں نے ایئرپورٹ سے کب نکلنے دیا، اور آپ کو بس آپ کی کب چلی یا ٹیکسی کب ملی آپ کو. تو آج کل کے حالات میں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اون پر اپنے آرام کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو وہ ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی فالو کر سکتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ صرف محبت کا اظہار ہے. ایک کام ہے، ایک حکم ہے جو ایک قانونی تقاضا ہے. قانون آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کا عمرہ قبول نہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ساتھ کر لی جائیں تو اسی عمرے کا لطف دوبالا ہو جائے اور اس عمرے کی روح بھی بیدار ہو جائے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق ہے یا ایک نسبت ہے اس میں بھی مزید پختگی آئے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان یلبی من ذی الحلیفۃ فاذا بلغ الحرم امسک حتی اذا جاء ذا طوى بات به فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحلیفہ سے تلبیہ پکارنا شروع کرتے، حدود حرم میں پہنچتے تو رک جاتے اور رات ذی طوا میں بسر کرتے، پھر نماز ادا کر لیتے تو غسل فرماتے اور پھر مکہ معظمہ میں داخل ہوتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقین رکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مکہ مکرمہ میں قدا کے راستے سے داخل ہونا مستحب ہے اور باب الشبکہ کے قریب محلہ شامیہ کی نچلی گھاٹی کے راستے واپس آنا مستحب ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يدخل مکہ من قداء من ثنیۃ البطحاء ويخرج من الثنیۃ السفلی، رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں بطحا والی اونچی گھاٹی سے قدا کے راستے داخل ہوتے تھے. یہ قدائی اردو میں لکھا ہوا ہے، اصل میں قدا ہے. یہ چھوٹی یہ ہونی چاہیے جیسے صغرا اور کبرا لکھتے ہیں نا. اور نچلی گھاٹی سے واپس تشریف لاتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نسافر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاذا راى قرية يريد ان يدخلها قال اللهم بارك لنا فيها ثلاثا اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى اهلها وحبب صالح اهلها الينا، رواہ الطبرانی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے، جب آپ وہ بستی دیکھتے جس میں داخل ہونا چاہتے تو 3 مرتبہ فرماتے، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما
اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور وہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. یہاں یہ دعا صرف مکہ میں داخل ہونے کے لیے نہیں، کسی بھی نئے شہر میں داخل ہونے کے لیے ہے. جب انسان مکہ میں جائے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے. یہ دعا آپ کو کہلوا دیتی ہوں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اگر یاد نہ ہو تو آپ اس کو اپنے کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہیں. مثلا میری اس ڈائری میں یہ دعا یہاں لکھی ہوئی ہے اس جگہ، اور چونکہ اسی پر میری ساری کمٹمنٹس اور سب ٹیلی فون نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو جس شہر میں، کیونکہ مجھے ٹریول بہت کرنا ہوتا ہے، تو جو ہی میں اس شہر کے قریب پہنچتی ہوں ہمیشہ یہ ڈائری کھول کے تو اس کو پڑھ لیتی ہوں. کراچی آتے ہوئے بھی پڑھتی ہوں. دعا ہے اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحببنا الی اہلہا، وحبب صالحی اہلہا الینا، صالحی اہلہا الینا. اچھا ذرا میرے پاس روایت دوسری ہے، یہ حبب صالح اہلہا لکھا ہوا ہے. یہاں صالحین کی جمع صالحی ہے اور یہ صالحہ مفرد آیا ہے. اچھا ہے اگر صالحین ہو تاکہ زیادہ لوگ ہوں. تو صالحہ کے نیچے انڈر لائن کر کے آپ صالحی بھی لکھ سکتے ہیں، نون کے علاوہ یہ کے ساتھ. بس آپ دیکھیں کہ علم کا کتنا فائدہ ہوتا ہے نا. یہ دعا آپ میں سے کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھی؟ واقعی نہیں پتا ہوتا، اور ہم محروم ہوتے ہیں بہت سی خیر سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں. اور دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان مانگتے ہوئے اس کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کا کچھ نہیں لگتا، بلکہ الٹا اس کو مل جاتا ہے. اگر قبول ہو جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحببنا الی اہلہا، وحبب صالحی اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں فائدہ دے، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور وہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نئے شہر میں یا کسی بھی بستی میں جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ یہی ہیں. نمبر 1 برکت. جب برکت ہوگی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی. اور وہی ابراہیم علیہ السلام والی دعا جو انہوں نے اپنے شہر کے لیے مانگی تھی، مکہ کے لیے، اور پھر لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کی دعا، اور اچھے لوگوں کی محبت خود کے لیے مانگنے کی دعا. یہی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان زندگی کا لطف اٹھاتا ہے، اور پرسکون زندگی کا راز ہے اس میں. مسجد الحرام میں باب بنی شیبہ، اب باب السلام اسے کہتے ہیں، اس سے داخل ہونا مسنون ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم فی عقد قریش فلما دخل مکہ دخل من هذا الباب الاعظم. رواہ ابن خزیمہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ سے معاہدہ کے تحت مکہ تشریف لائے تو مسجد الحرام میں اسی عظیم باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد الحرام کی حد باب بنی شیبہ تک تھی. آج کل باب بنی شیبہ کے بالکل سامنے باب السلام پڑتا ہے. اگر انسان
باب السلام سے داخل ہو کر سیدھا بیت اللہ شریف کی طرف چلے تو وہ از خود باب بنی شیبہ سے گزرے گا. لیکن یہ سب کچھ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی ایسا شخص ساتھ ہو جس کو باب السلام کا بھی علم ہو، کیونکہ اب میرا خیال ہے دروازوں کی تعداد تقریباً 100 ہے، اوپر نیچے کے ملا کر یا اس سے زیادہ ہے. تو جس شخص کو پہلے سے علم نہ ہو اس کے لیے صرف باب السلام ڈھونڈنے میں اگر باہر کا سارا چکر لگ گیا تو اندر کا عمرہ محال ہو جائے گا. مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. ان فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد یقول بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. واذا خرج قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. رواہ ابن ماجہ. حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے: اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے: اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا بھی وہی ہے جو کسی اور مسجد میں داخل ہونے کی ہے. کوئی الگ خصوصی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس دعا میں جو قابل ذکر چیز ہے وہ یہ کہ داخل ہوتے وقت ابواب رحمتک کہا گیا اور نکلتے وقت ابواب فضلک کہا گیا. اندر رحمت اور باہر نکل کے فضل اللہ کا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا والسلام علی رسول اللہ. ایک تو یہ کہ ہم کو سکھانے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ اتحیات میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا ایک چیز السلام علینا. تو اگر ہم سب علینا کہہ کے خود پہ سلام کر رہے ہیں، خود پہ سلامتی بھیج رہے ہیں یا سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو اسی طرح اپنا نام یا حیثیت سامنے رکھ کر دعا کرنا بھی کوئی ممنوع نہیں ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا کرنا مستحب ہے. عن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ انہ کان حین ينظر الى البیت یقول اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. رواہ الشافعی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب بیت اللہ شریف کی طرف وہ دیکھتے، کون؟ سعید بن مسیب، یہ تابعی ہیں، تو فرماتے: اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے اور سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. خوبصورت دعا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے، نہ کسی صحابی سے روایت ہے، تابعی سے روایت ہے. اب آپ کا دل چاہے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، آپ کا دل چاہے تو کوئی اور دعا مانگ لیجئے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک دعا پڑھتی ہوں اور وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیونکہ اگر بخشش ہو گئی سب کی، سب مسئلے حل ہو گئے، اور اگر وہاں بخشش نہیں تو دنیا کا سب کچھ بھی مل گیا تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر بھی انسان محروم ہے.
اصل پانے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی نظر کرم اور بخشش۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کر کے طواف کرنا مسنون ہے۔ ان عروة بن الزبیر رضی اللہ عنہ فقال قد حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرتنی عائشة رضی اللہ عنہا ان اول شیء بدأ به حين قدم مکة انه تودأ ثم طاف بالبیت متفق علیہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے بتایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مسجد حرام تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اندر جا کر ادھر ادھر بیٹھ نہیں جانا چاہیے یا کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا کام طواف۔ ہاں، اگر نماز کا وقت شروع ہو جائے، جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر نماز۔ اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ نہیں وہ سنت یہ تھی کہ پہلے طواف کرنا ہے اس لیے لوگ پڑھے نماز اور میں سنت پوری کر رہا ہوں۔ ایسی سنتیں پوری نہیں کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کی جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے سوائے فرض نماز کے۔ تو جب اس وقت کوئی سنت نفل پڑھنے کی اجازت نہیں سوائے فرض کے، تو پھر طواف وغیرہ اور باقی اور کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت سب کو اسی کام میں شریک ہو جانا چاہیے۔ مسجد الحرام میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ مسجد الحرام سے نکلتے وقت الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں۔ کئی لوگ وہاں خانہ کعبہ کی طرف پشت نہیں کرتے اس لیے الٹے پاؤں چلتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر سب ایسے چلنا شروع ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہو، کتنے ایکسیڈنٹس ہوں۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے نیکی یا ثواب یا تعظیم سمجھ کر۔ تعظیم اسی میں ہے کہ جس رب کا گھر دیکھ کے جا رہے ہیں اس رب کی عظمت اب دل میں لے کر باہر لوٹیں اور زندگی کے ہر میدان میں اپنے رب ہی کو بڑا سمجھے۔ اس طرف پیٹھ ہو گئی یا سامنا ہو گیا تو اس سے کوئی بہت بڑی بات نہیں آتی لازم۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنے کے ان کو شوق سے کرتے ہیں، نیکی اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو ویلیوز پلٹا دی نا۔ دین جو اصل ہے وہ رکھ دیا ایک طرف، اور جو من پسند چیزیں ہیں وہ خود سے ایجاد کر لی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت چھوٹی اسمال سائز کی ڈائری ہو تو اس میں جو چند یاد رکھنے کی باتیں ہیں، جیسے چند دعائیں ہیں یا چند نئی باتیں جو آپ سیکھ رہے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ جائیں انشاءاللہ تعالی، جب بھی اللہ تعالی زندگی میں موقع عطا کرے ہم سب کو، تو ان چیزوں کو پھر ہم عمل بھی کریں، ورنہ تو فائدہ نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ عمرہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں اور سال میں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن بہترین کیا ہے چیز؟ وہ جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند کیا چیز تھی؟ سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہترین طریقہ اور نمونہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جو آپ نے کیا وہی بہترین ہے اور وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے، اسی کو ترجیح دینا چاہیے۔